بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے 30ویں سپارے کی کافی حد تک پونا سپارہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آخری کتاب میں کچھ صورتیں باقی ہیں جو کل انشاءاللہ تعالی ختم ہوگی۔ تو اس طرح کل کی رات ہماری ختم قرآن کی رات ہوگی اور 27ویں رات بھی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی کل کے حوالے سے سب حضرات سے گزارش ہے، سب آئیں، مرد و خواتین سب آئیں۔ باقی عبادت کی رات ہے، رات پوری یہاں گزارنے کی کوشش کی جائے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، انسان اللہ کی عبادت کر لے۔ اور ساتھ ہی بات بھی خیال رکھیں کہ جو بھی آئیں اپنے اس ایسے ڈسپلن کے ساتھ طریقے سے آئیں تاکہ بدمزگی پیدا نہ ہو۔ بچے اپنے طور پر رہیں، بچوں کو پتہ ہو، ساتھ رکھیں تاکہ پوری رات میں جہاں تک ہمارے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو یہ کوشش کریں کہ کسی وجہ سے کوئی ڈسٹربنس نہ ہو۔ ایسی بات گاڑی پارک ٹھیک کریں، اس کے بعد باقی یہ کہ یہاں آئیں، بچوں کو سنبھال کر رکھیں، خود عبادت کریں تاکہ ہمارے کسی ایکشن کی وجہ سے کوئی بھی نمازی جو ہے عبادت کرنے والا اس رات کو اس کو خلل پیدا نہ ہو، تاکہ سکون کے ساتھ ہم عبادت کر سکیں۔ آپ کو پتہ ہے ٹوائلٹ ایک ہوتی ہے اور وہ بھی چھوٹی سی ہے، تو اب اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ وضو کا انتظام ایسا نہ ہو کہ بچے سارے وہ ایک دم باتھ روم میں چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مائیں بھی امام بھی سب خیال رکھیں تاکہ ہر کام اچھے طریقے سے ہو سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر سحری کا بندوبست بھی وہ جیسے بھی ہوگا تو جیسے ہم کریں گے سب مل کر، تاکہ سحری بھی یہاں کر سکیں۔ فجر کی نماز کیوں 4 بجے کا ٹائم ہے، فجر کی نماز انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی۔ اس سے ہم پروگرام کی ترتیب کا پورا کل بتا دیں گے کہ عشاء سے لے کر فجر تک ہم نے کیسے سارا کچھ کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ آج کی رات جو ہم نے پڑھا ہے 30ویں سپارے کی پہلی صورت ہے سورہ النبا، پھر باقی صورتیں آتی ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کی بات کی گئی ہے، حالات قیامت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو مکی صورتوں میں کافی سختی ہے کیونکہ جو مخاطب لوگ تھے وہ مکہ کے لوگ تھے، بت پرست لوگ تھے، تو ان کو ایسی آیتیں آتی ہیں کہ قیامت کی نشانیاں، جب زمین پاش ہو جائے گی، اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، وہ جو ستارے ہیں ان کا بے نور کر دیے جائیں گے۔ پھر کرتے کرتے واذا الموءودۃ سئلت، کہ وہ بچی جس کو زندہ درگور کیا دفن کیا گیا تھا وہ پوچھے گی کہ بأی ذنب قتلت، مجھے کس جرم میں اور کیوں مجھے قتل کر کے زندہ دفن کر دیا گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ ہر ایک کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو خاص طور پر وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ مکہ والوں کی عادت تھی کیا کہ بچیوں کو جو ہی بچی پیدا ہوتی، بچہ ہوتا خوش ہوتے، بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو آقا علیہ السلام کی بابارگاہ ہے، ایک شخص آ رہا ہے، وہ جب وہ آ رہا ہے تو آپ نے دیکھا کیا کہ وہ پورا پاؤں زمین پر نہیں رکھتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ زمین پر اپنے پاؤں نہیں رکھتا، بلکہ اگلے جو انگوٹھے ہیں اور اگلی جو انگلیاں ہیں پاؤں کی ان کو رکھ کر چل رہا ہے، پوری ایڑی نہیں رکھتا۔ پوچھا گیا کیا وجہ ہے، کوئی بیمار ہو، تمہارا پاؤں درد ہے؟ اس نے کہا درد تو نہیں ہے، پاؤں زخمی ہے، زخمی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا وجہ ہے، پاؤں پورا کیوں نہیں رکھتے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرتا ہوں کہ پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی نہ آ جائے اور وہ مر نہ جائے، تو تاکہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اور گناہوں میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ تو پوچھا کہ کون سے گناہ ہیں؟ اس نے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اور اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو شروع ہو گئے اور اس کی چیخیں نکل گئی۔ پوچھا کون سے گناہ کیے ہیں؟ اس نے کہا کہ کوئی گناہ چھوڑا ہی نہیں ہے، چوری بھی کی ہے، بدکاری بھی کی ہے، سارے قتل بھی کیے ہیں، سارے کیے ہیں، تو کس وجہ سے زیادہ پریشان ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہ کیے ہیں، مگر ایک جو گناہ کیا ہے نا ایک طرح کا، وہ کیا ہے کہ میں نے 100 بچیوں کو قتل کیا، 100 بچیوں کو زندہ درگور کیا۔ تو اچھا، تو آپ پوچھا کہ اچھا ساری کی ہیں کو اپنی بھی کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اسی کا تو غم ہے کہ اپنی کی ہے، اس کا تو اور زیادہ پر دکھ ہے کہ اس کو کیوں میں نے ایسے ہلاک کیا۔ پوچھا کیسے ہوا؟ اب صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک عظیم ماحول ہے اور وہ ساری یادیں ہیں کہ کتنے ظالم لوگ کیسے کیسے لوگوں کو کلمہ پڑھا کر آقا علیہ السلام نے اسلام میں داخل کیا۔ سبحان اللہ۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حاملہ تھی، تو میں باغ کی تجارت کے لیے جانا چاہتا تھا کئی سالوں کے لیے، تو میں نے بیوی کو یہ کہا کہ اگر تو بچہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بچی پیدا ہوئی تو میرے کہنے کے بغیر واپس آؤں تو یہ کام ہو چکا ہو، بچی کو زندہ دفن کر دینا، میں بچی کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اندازہ کر لیں کہ وہ جو عرب لوگ تھے کتنے سخت دل اور کیسے پتھر دل لوگ تھے۔ پھر یہ بیوی نے کہا ٹھیک ہے، میں چلا گیا، پیچھے بچی ہوئی ہے، اب ماں کو کیسے گوارا ہے، ماں کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ بچی کو زندہ دفن کر دے؟ تو بچی بڑی ہوتی رہی، 1 سال کی، 2 سال کی، 3 سال کی ہوئی، بچی نے چلنا شروع کیا، تو پھر کیا میں اسی اسنا میں واپس آ گیا۔ تو جب میں واپس آ گیا، میں گھر میں داخل ہونے لگا، دروازہ ناک کیا،
اندر ایک بچی نے دروازہ کھولا، پیارے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور پوری اس نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں اور تیاری کی انتہا ہے، تو وہ آ کر دروازہ کھولا، تو میں نے سختی کے ساتھ دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے، تم کون ہے؟ اس نے کہا میں گھر کی مالکن ہوں۔ اس نے کہا اچھا، بیوی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ یہ وہی بچی ہے کہ جس کو تم نے کہا تھی جو پیدا ہونے والی تھی۔ تو اس نے قدر کیوں نہیں کیا؟ تو ماں نے کہا میں کیسے قدر کرتی، میرا دل اس سے نہیں قابو میں نہیں رہا تھا، میں نہیں کر سکتی۔ تو اس نے کہا اچھا، رات اس نے گزاری، اندازہ کر لیں کہ جاہلیت کی کیا انتہا تھی، رات گزاری، رات مشکل سے اس نے گزاری، اور جب صبح ہوئی تو پھر کیا ہوا، میں نے ساری چیزیں لی کھودنے کے لیے، وہ سامان بھی لیا، تو بیوی نے منتیں کی، سارا کچھ کیا کہ یہ کام نہ کرو، اتنی پیاری سی بچی ہے اس کو دفن کر رہے ہو کیوں؟ اس نے کہا نہیں ہمارے علاقے میں ہماری تو ناک کٹ جائے گی، وہ سارا کچھ وہ لیا سارا کچھ۔ بچی کو کہا چلیں ہم جنگل میں چلتے ہیں، کھیلنے کے لیے چلتے ہیں، سیر کے لیے چلتے ہیں، بچی کو بھی ساتھ لے لیا، پیاری بچی ساتھ جا رہی ہے، اس کو یہ پتہ چل گیا میرا باپ ہے، سبحان اللہ باپ ہے، جا رہی ہے۔ تو جب چلتے چلتے کیا ہوا، اس جنگل میں پہنچے تو اس نے گڑھا کھودنا شروع کر دیا، اور گڑھا کھود رہا ہے، گڑھا کھودتے کھودتے تاکہ گڑھا کھودوں کہ اس میں دفن کروں اس کو۔ اب بچی کو پتہ نہیں ہے، تو اسی اسنا میں کیا ہوا کہ ہوا چلی، جب ہوا چلی تو تھوڑی سی مٹی اس کے سر پر پڑی، تو بچی نے جو دوپٹہ اس کا تھا، بچی دوپٹے کے ساتھ اپنے باپ کے سر کو صاف کر رہی ہے۔ جب یہ معاملات یہ بیان کیا جا رہا تھا تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئیں، اور ہر ایک کی آنسو جوان تھے کہ کیسے کیسے لوگ سخت دل لوگ تھے۔ اور پھر کیا ہوا، جب میں گڑھا کھود چکا تو اس کے بعد کیا ہوا، جب میں اس کو پکڑ کر اندر دفن کرنے لگا تو وہ سمجھ گئی، اس نے کہا کیا کہ مجھے زندہ دفن نہ کرو، مجھے قتل نہ کرو، میں کہیں چلی جاؤں گی، مجھے جنگل میں چھوڑ دو، مجھے کہیں باندھ دو، مجھے کسی درخت کے ساتھ باندھ دو، مجھے درندے آ کر کھا جائیں گے، شیر کھا جائیں گے، بگیار کھا جائیں گے، تم نہ آؤ، تم مجھے قتل نہ کرو، ایسی اس طرح مجھے دفن نہ کرو۔ مگر میرے اوپر وہ یہ بات چڑھی ہوئی تھی میں نے، اور میں نے کوئی چیز نہ دیکھی، اور اسی کو وہیں کھڑا کیا اور مٹی ڈالنی شروع کر دی، اور مٹی ڈالتا گیا یہاں تک کہ اس کی انگلی جو تھی وہ باہر تھی، اور میں ابھی تک وہ منظر مجھے یاد ہے، وہ کہہ رہا کیا کہ جب وہ سارا کو دفن کر چکا ابھی تک اس کی انگلی ہل رہی تھی، اور اس کے بعد وہ واپس چلا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گناہ کیے ہیں مگر یہ جو گناہ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سوچتا ہوں کیسے اللہ معافی دے گا۔ تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے، وہ بچی پوچھے گی کہ مجھے کس وجہ سے تم نے مجھے قتل کیا، وہ زندہ دفن کیا۔ تو یہ سارے معاملات بیان کیے گئے، اور آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تم کیوں اکڑا ہوا ہے، رب کے معاملے میں کیوں اکڑا ہوا ہے، بے ذنب بے شیء، اللہ تعالیٰ نے وہی ہے، اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے نا، تمہیں کون سے اکڑ ہے، کیا وجہ ہے کہ انہ لحافظون، دو تیرے حفاظتی فرشتے بھی ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تو کرتا ہے وہ لکھتے جاتے ہیں۔ ان الابرار لفی نعیم، یہ دو آیتیں قریب ہیں، نیک لوگ جنت میں جائیں گے، وان الفجار لفی جحیم، گناہگار لوگ، بدکار لوگ، سیاہکار لوگ وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اللہ کے ولی، جب وہ یہ آیت پہلی آیت پڑھتے ان الابرار لفی نعیم کہ نیکوکار جنت میں جائیں گے، تو غش کھا کر بے ہوش ہو جاتے اور دوسری آیت نہ پڑھ سکتے تھے۔ کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، آیتیں دو اکٹھی ہیں، دو جنتی جنت میں جائیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے، پتہ نہیں میرا شمار اس گروہ میں ہوگا یا اس گروہ میں ہوگا۔ جب یہ تصور کرتا ہوں تو پھر مجھے ہوش نہیں رہتا اور بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ فرماتا ہے پھر آگے جا کے سورہ فجر میں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، انسان بھی بڑا عجیب شخص ہے، عجیب چیز ہے، جب اس کو میں کرم کرتا ہوں، اس کو نعمتیں دیتا ہوں، سارا کچھ ہے، پھر کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم کیا ہے، اکرمن، بڑا مجھے اللہ نے عزت دی ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب اس کا رزق میں لے لیتا ہوں، کمی کر دیتا ہوں، کوئی مشکل میں ڈال دیتا ہوں، تو وہی انسان جو بڑا شکریہ ادا کرنے والا تھا، بڑا تعریفیں کرنے والا تھا، وہی شخص کیا ہوتا ہے، اس کی زبان کھل جاتی ہے، تو جو منہ میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہی انسان ہے، کچھ دیر پہلے میری تعریفیں کر رہا تھا، میری حمد و ثنا کر رہا تھا، میرا شکر ادا کر رہا تھا، اور تھوڑی سی تکلیف دی ہے تو منہ اس کو کھل گیا۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کا خیال نہیں رکھتے، تم یہ باقی کام نہیں کرتے۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، اس وقت کو یاد کرو جب زمین پاش پاش ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی، والملک صفا صفا، اور قیامت کا دن ہوگا، سارے فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور پھر کیا ہوگا، اس دن کیا ہوگا، نہ اللہ کے نہ کہیں تم بھاگ کر جا سکو گے کہ کہیں بھاگ کر چلے جائیں یہاں سے، نہ بھاگ سکو گے، اور نہ ولا یوسک ولا ساقہ احد، اور نہ اللہ کی عذاب دینے والا عذاب کوئی تمہیں دے سکے گا۔ تو یہ ساری باتیں کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو دنیا میں رہ کے جنہوں نے جنت کما لی ہے، وہ اللہ کو راضی کر لیا ہے، کہ ان کو آواز آئے گی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پا جانے والی روح،
ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف آ جا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنتوں میں داخل ہو جا اور میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ اللہ تعالی ہمیں اور اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم استرنا بسترك الجميل۔ یا اللہ پاک ہماری حال پر کرم فرما۔ رمضان شریف کے دوران جتنی ہم نے عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پاک سنا ہے، تراویح پڑھی ہے، اللہ پاک ساری کی ساری باتیں اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ یا اللہ پاک اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو رہ گئی ہو، یا اللہ پاک تو رمضان کے صدقے سے ساری کمی دور فرما اور ہمیں بھی حد و ثواب و ثواب عطا فرما۔ اس کی برکت سے ہمارے تمام گناہ معاف فرما، ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ پاک ہمارے خطا کاروں کو نہ دیکھیے، اللہ پاک ہمارے حال پر کرم فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ پاک دنیا آخرت قبر قیامت میں اللہ پاک اپنی رضا نصیب فرما، اپنے محبوب کی رضا نصیب فرما۔ اللہ پاک زندگی تقویٰ طہارت اور نیکی میں بسر ہو جائے، اللہ پاک گناہوں سے چھٹکارا ہو جائے، نفس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکی میں بڑھنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے خاندانوں کے حال پر رحم، ہمارے والدین جو فوت ان کی بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ جو ہمارے والدین زندہ ہیں باری تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرما، زندگی عطا فرما، ان کا سایہ تعدیر تک ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، ان کو یا اللہ پاک دنیا آخرت میں عظیم مقام عطا فرما۔ وفوض امورنا الى اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔